رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ جمع کر کے ایک بات بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا مستقبل میں، میرے ایسے چاہنے والے ہوں گے کہ ان ادنا کا بھی ایمان تمہارے افضل سے بھی بڑا ہوگا۔ میں ایک مولانا سے سابقون اور اولین کے موضوع پر بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ درجات حضور کے صحابہ کے لیے ہیں، اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ آیت پیش کی۔ نہیں تو اس وقت آپ تو تھے نہیں نا، جو اس وقت اولین اور سابقون میں سے تھے انہی کے بارے میں حضور بات کریں گے نا۔ اس وقت آپ تو نہیں تھے نا جو آپ کے بارے میں قرآن میں آتا۔ اتنی عقل تو ہے نہیں لوگوں کے پاس، کہہ رہے جی صحابہ کرام کے بارے میں بات کی تھی۔ اب اگر میں یہ کہوں ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں حکم ہی نہیں ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں قرآن میں آیا ہے۔ ابے تو وہ تو صحابہ کرام کے لیے آیا تھا، یہ نہیں ہم بلا وجہ کیوں جھنجھٹ پالیں؟ وہ تو صحابہ کرام تھے اس وقت، ہم کہاں تھے؟ اور پھر کسی ان کو کیا پتا عالین کیا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بات تو ہم نے بس سرسری طور پر گزار دی تھی جب ہم نے ذکر کیا تھا عالین کا، بڑی سرسری طور پر گزار دی تھی۔ وہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو یہ کہا نا کہ ہاں بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تو عالین میں سے خود کو سمجھتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عالین میں سے ہوتا تو پھر کسی کی عظمت کے آگے نہ جھکنا اس پر لازم تھا، کیونکہ عالین جو ہے آدم صفی اللہ سے افضل ہیں، ان کے لیے نہیں تھا جھکنا۔ اب جہاں دیکھتے ہیں کہ بھئی رضوان اللہ اجمعین لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں بھئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ لگتا ہے، یہ انہی کے لیے آیا تھا۔ اگر صرف انہی سے اللہ راضی ہو گیا تو ہم بھاڑ جھونکنے کے لیے آئے ہیں دنیا میں؟ ہم کیوں آئے؟ سارے مقام و مرتبے صحابہ کرام ہی بٹور کے لے گئے، تو ہم کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر؟ بھئی ہم کو کیوں بھیجا ہے اس نے؟ جس بات کی عظمت کی بات صحابہ کے لیے، تو صحابہ کے لیے، تو صحابہ کے لیے، تو پھر ہم کیوں آئے یہاں پر؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ جمع کر کے ایک بات بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا مستقبل میں، میرے ایسے چاہنے والے ہوں گے کہ ان ادنا کا بھی ایمان تمہارے افضل سے بھی بڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو مستقبل میں آنے والے امتیوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور اب وہ جو مستقبل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہم کو پھر وہیں پر لے جا رہے ہیں کہ نہیں صحابہ کرام۔ اچھا اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ بھائی صحابہ کرام سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر تو اللہ نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ پوچھیے کیسے؟ بھائی صحابہ کرام کا مرتبہ سب سے بلند و بالا اس لیے ہے کہ وہ حضور کی صحبت میں بیٹھے، ہے نا؟ ان کا اپنا تو کوئی عمل نہیں ہے نا، تو ہم نے کیا گدھی کو ہاتھ لگایا تھا جو اس دور میں ہم کو پیدا نہیں کیا؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ پھر ہم بھی یہی سوچیں گے نا، ارے یار ہم کو بھی اسی دور میں پیدا ہونا چاہیے تھا، ہم بھی صحابی ہوتے۔ تو یہ تو زیادتی ہو گئی نا، ان کو اس دور میں کیا، ہم کو اس دور میں کیا۔ لیکن یہ زیادتی اللہ تو نہیں کرتا ہے۔ اوے دور کا فرق فائدہ نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا کس دور میں پیدا ہوا ہے، ان سے نسبت کی بات ہے اصل۔ جس کی نسبت رسول اللہ سے جڑ گئی کسی بھی دور میں ہو وہ افضل ہے، جس کی نسبت جڑ گئی۔ جیسے اب بہت سے لوگ ہیں بہت ہی افسردہ ہو کے کہتے ہیں کہ کاش ہم سرکار کو دیکھ پاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ 20 25 سال سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی ایسے بھاگے ہیں سرکار کو چھوڑ کے کہ نام بھی یاد نہیں ہوگا ان کو۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ تو نے سرکار کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ تیرے دل کی نسبت سرکار سے جڑ گئی ہو۔ تو ہم بیٹھے ہیں جوڑنے کے لیے، اصل چیز نسبت کا جڑنا ہے۔ کیوں بھائی؟ سمجھے؟ یہ نہ سمجھو کہ آپ تو ہم تو آج آئے ہیں، یہ سینئر لوگ ہیں۔ اللہ کے یہاں پر کوئی جونیئر سینئر نہیں ہے۔
اللہ کے یہاں پر کیا ہے؟ معیار تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کس دور کا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھے گا کہ قلب سلیم ہے اس کے پاس تو جانے دو، نہیں ہے تو یہ جو مرضی ہے بکواس کرتا رہے. جی میں حضور کے دور میں تھا، میں گھوڑا گدھا لے کے جاتا تھا، اونٹ کو دلاتا تھا، یہ سب بعد میں کرنا ہے. نسبت اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ تو نبی کی اولاد ہے، ولی کی اولاد ہے، نہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا تیرے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے کہ تو صاحب ایمان ہے. بھلے تیرے باپ کا نام آزر ہو. ابراہیم خلیل اللہ کا باپ کافر تھا. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ہے جو موت سے زندگی کو نکالتا ہے. موت سے زندگی کو نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ آزر تو کافر تھا، اس کے تو لطائف مردہ تھے، پھر وہاں سے ایسی اولاد کیسے پیدا ہوئی کہ جو اللہ کا دوست بن گیا؟ ابراہیم خلیل اللہ. اور پھر نوح کی مثال آ گئی، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. نوح کا بیٹا کافر. تو یہ نہ دیکھنا کہ ولدیت کے خانے میں کسی ولی کا نام لکھا ہے، میں ولی کا، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں مومن کا بیٹا ہوں. ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. تو کون ہے؟ باپ کی بات نہیں کر، تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، تو کون ہے. ادھر حسب نسب چلتا نہیں، ادھر تو میزان ہے. ادھر سید قریشی کی کیا پرواہ جو تارک قرآن ہے. تو کون ہے؟ آج تو یہی ہے. آج کے زمانے میں بلکہ اب تو آہستہ آہستہ ہم روشنی پھیلا رہے ہیں باطن علم کی، تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. ورنہ کیا ہے، یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، یہ پیر صاحب کی بیٹی ہے، یہ چچا ہے، سب مقدس تھے، سب ہاتھ چوموا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چوموا رہے ہیں، سب چندہ لے رہے ہیں، سب نذرانے لے رہے ہیں، سب عیاشی کر رہے ہیں، پورے خاندان کے پاؤں دبا رہے ہیں مرید. سب سائیں ہیں، کتا سائیں، کیونکہ اندر تو کتا بیٹھا ہوا ہے. نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت وراثت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر ولایت وراثت نہیں ہے تو ایمان کیسے وراثت ہو سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کی عطا سے ہے. ضروری نہیں ہے کہ تیری ماں مومنہ تھی تو تو بھی مومن ہی ہوگا، یا اس کی بیٹی بھی مومنہ ہوگی. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی بیٹی جو ہے ماں پہ جاتی ہے، یہ بکواس کی بات ہے. نہیں، غلط. ہر انسان اپنی ذات میں یونیک ہے، کوئی دوسرے کی طرح کا نہیں ہے. اس میں اللہ کی توحید کا معاملہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ماں منافق تھی تو بیٹی بھی منافق ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کافرہ کی بیٹی کو رابعہ بصری بنا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رابعہ بصری کی بیٹی کو کافرہ بنا دے. TV, the place